عسکری شہر تھا، اور بعض جگہ یہ ہے کہ اس کا جو محلہ تھا کہ جہاں پر ان کو رکھا گیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں محلے ہوتے تھے، تیلیوں کا محلہ، لوہار کا محلہ، یعنی ایک طرح سے رہتے بھی وہیں تھے، مارکیٹ بھی ان کی وہی ہوتی تھی، اسی میں قصاب کا محلہ. تو یہ جو محلہ تھا یہ فوجیوں کا محلہ تھا، اور یہاں پہ لا کے رکھا گیا تھا، اور ان کو ایک طرح سے نظر بند رکھا گیا تھا، اور بعض دفعہ قید رکھا جاتا تھا. لہٰذا عراق اگر آپ جائیں تو وہاں پر عام طور پر ان دو ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ملا کر جب لقب استعمال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں امامین عسکرین، کہ دو امام کہ جو عسکری ہیں، کیونکہ امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہم الصلاۃ والسلام ان دونوں کا جو مشہور ترین لقب ہے وہ ہے عسکری، اور وہ ہے جگہ کی وجہ سے. تو امام کے والد امام علی نقی اور والدہ تھیں آپ کی حدیث خاتون، اور حدیث خاتون کے بارے میں ہم ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ وصی بھی تھی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو امور تھے، اور امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کی جانب اور نواب اربعہ کی جو نیابت کا تھا موضوع، اس کو جو منظم فرمایا، گو کہ پہلے ہی امام علی نقی اور امام حسن عسکری اس موضوع کو ڈسکس کر چکے تھے، اور اپنے زمانے سے انہوں نے وکلاء کا نیٹ ورک بنا دیا تھا، تاکہ جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت ہو تو مؤمنین اس وکلاء کے نیٹ ورک سے آشنا ہوں اور وکلاء کے ذریعے سے امام سے احکام حاصل کریں. تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد ان امور کو مستحکم کیا حضرت حدیث خاتون نے، اور ان کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ عالم اسلام میں یعنی معصومین علیہم السلام کے زمانے میں اور معصومین علیہم السلام کے گھرانے سے 4 اہم خواتین ہیں، جن میں سے جو سب سے افضل اور مقدس ہیں وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، لیکن 3 خواتین کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ گو کہ ان کا موازنہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے نہیں ہے، نہ ان کے برابر ہیں وہ، اور نہ کوئی موازنہ ہے، لیکن یہ 4 اہم ہیں. ان میں سے 3 جو ہیں، ایک حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اور ایک حضرت حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا کہ جو والدہ تھیں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور حضرت حدیث خاتون سلام اللہ علیہا کہ جو والدہ تھیں امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی. ان تینوں خواتین نے سابقہ امام کی شہادت کے بعد عالم اسلام کی نگہبانی فرمائی، اور موجودہ امام کی جان کی حفاظت فرمائی، اور لوگوں کے ایمان کو قوی کیا. لہٰذا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد منصور دوانخی لعنت اللہ علیہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ خط لکھو اور پوچھو کہ جعفر ابن محمد نے اپنے وصیت نامے میں کس کا نام لکھا ہے. یاد رکھیں، ایک ہے عنوان وصی، وصی کے معنی جانشین نہیں ہے، وصی کے معنی کہ وصیت پورا کرنے کے لیے کس کا نام لکھا ہے. وصی کے لیے حتیٰ مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے. لہذا جب اذان میں ہم کہتے ہیں وصی رسول اللہ و خلیفتہ، کیونکہ وصی کا الگ معنی ہے، خلیفہ کا الگ معنی ہے. نہ سمجھیں کہ وصی اور خلیفہ ایک معنی میں، جو وصی ہوگا وہ خلیفہ ہوگا، نا وصی کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن بالآخر جب وصی کسی کو بنایا جا رہا ہے کوئی تو بات ہوگی. اور مولا امیر المومنین اشرف الانبیاء کے وصی تھے، اور 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب میں سے کوئی بھی ان کا وصی نہیں تھا. یہ خود ایک فضیلت ہے. لیکن بعض دفعہ تقیہ کے عالم میں یا ضرورت میں کسی کافر کو بھی وصی بنایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی یہاں رہتا ہو، کہ ممکن ہے کسی کو کہا جائے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو. کسی وکیل کو انسان بنا دے کہ میری پراپرٹی کو بنا سکتے ہیں بالکل.
تو منصور نے خط لکھا اور کہا کہ وصیت نامے میں جس کا بھی نام ہو اس کا سر کاٹو اور میرے پاس بھیج دو۔ کچھ دن کے بعد خط آیا۔ ظاہر خط لکھنے والے پڑھنے والے یہ پورا عہدہ ہوتا تھا منشی کا، اسی نے لکھا تھا، پھر اس نے پڑھ کے سنایا، جو زمانے میں طریقہ ہوتا تھا پڑھ کے سنایا جاتا تھا جو بھی اہم خط آتے تھے، اور پھر یہ لکھنے والا بھی مسکرایا، پڑھنے والا بھی مسکرایا، اور منصور لعنت اللہ علیہ بھی مسکرایا۔ وجہ یہ تھی کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصیت نامے میں جن لوگوں کا نام لکھا تھا اس میں ایک نام تھا خود منصور کا، اور پھر کس کا؟ محمد بن سلیمان کے جو والی مدینہ تھا، اور کس کا نام؟ ان کی زوجہ حمیدہ خاتون کا، اور ان کے ایک بیٹے عبداللہ کا، اور پھر ان کے درمیان تاکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جان کو خطرہ نہ ہو، نام تھا ان کے فرزند امام موسیٰ کا، یعنی امام موسیٰ الکاظم کا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد حضرت حدیث خاتون نے امام موسیٰ کاظم کی جان بھی بچائی، اور اس زمانے میں تمام مسلمانوں کی رہنمائی بھی فرمائی، بالکل ویسے ہی جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد حضرت زینب صلوات اللہ وسلام علیہا نے امام حسین کے فرزند اور اس زمانے میں جو امام تھے ان کی جان بھی بچائی، اور امام کی جانب سے احکام صادر ہوتے تھے حضرت زینب کی زبان سے، بالکل اسی طرح سے حضرت حدیث خاتون کی زبان سے احکام صادر ہوتے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، اور بالکل اسی طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے وصی کے عنوان سے تھیں ان کی والدہ جناب حدیث خاتون، اور امام زمان علیہ السلام کی جانب سے احکام صادر فرماتی تھیں۔ پہلے کون؟ حضرت حدیث خاتون۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی کے پاس جب نیشاپور سے اور قم سے لوگ آئے حضرت حکیمہ خاتون کے پاس کہ اب ہم کیا کریں، تو آپ نے امام زمان علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا اور کہا کہ تم لوگ اس وقت جاؤ جدہ صاحب الزمان کی پناہ میں۔ صاحب الزمان یعنی ہمارے زمانے کے امام، ان کی دادی کی پناہ میں جاؤ۔ دادی کون ان کی؟ امام زمان کے والد امام حسن عسکری، امام حسن عسکری کی والدہ حضرت حدیث خاتون، ان کی پناہ میں جاؤ۔ تو لوگوں نے سوال کیا کیا ان کی پناہ میں جائیں؟ تو حضرت حکیمہ خاتون نے فرمایا بالکل ویسے ہی جیسے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد جناب زینب کی پناہ میں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد حضرت حدیث خاتون کی پناہ میں سارے شیعہ گئے تھے۔ اب سوچیں یہ تین خواتین اتنے بلند مقام کی ہیں، گو کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا سب سے بلند مقام ہے، لیکن ایک امام کے جانے کے بعد دوسرے امام کی جان کی محافظت فرما رہی ہوں، خطرے کے عالم میں ہو، وہ والی سخت کنڈیشن جناب سیدہ کے لیے نہیں تھی، گو کہ ان کا مقام حتیٰ باقی ائمہ علیہم السلام سے بھی بلند تھا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی کل عمر تھی 28 سال۔ 332 میں آپ کی ولادت ہوئی اور 360 میں آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کی شہادت سے سلسلہ شروع ہوا غیبت صغریٰ کا، اور یہ سلسلہ چلا کب تک؟ جب امام کے چوتھے نائب علی بن محمد سمری یا سیمری یا سمری، بہت سارے تلفظ ہیں، ان کی وفات ہوئی، تو یہاں تک چلا غیبت صغریٰ کا سلسلہ، اور یہ سلسلہ کب تک چلا؟ 329 تک۔ 329 کے بعد تک غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو غیبت صغریٰ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں، یا تو شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام سے غیبت صغریٰ شروع ہوئی، یہ زیادہ مشہور قول ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ امام کی غیبت ان کی ولادت سے شروع ہو گئی تھی، یعنی 255 سے، کیونکہ امام کو اس وقت بھی امام نے غائب رکھا تھا، صرف خاص اصحاب سے ملواتے تھے، خاص رشتہ داروں سے ملواتے تھے۔ تو یہ غیبت صغریٰ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے دو قول ہیں، اور جو غیبت صغریٰ ختم ہوئی ہے اس کے لیے ایک ہی قول ہے، اور اس کے بعد جو غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے اس کے لیے بھی ایک ہی قول ہے، یعنی جناب علی بن محمد سمری کی وفات، اور وہ کب ہوئی؟ 15 شعبان 329،
یہ جو بعض جگہ ڈائریوں میں شوال لکھا ہے بالکل غلط ہے، کوئی اس کی قسم کی دلیل نہیں ہے، یہ کاتب کی غلطی ہے۔ اب یہ کب تک چلے گی غیبت کبریٰ، اس کا علم صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور ان کی جانب سے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اور امام کی شہادت کے وقت جو حاکم تھا جس کے زہر سے امام دنیا سے رخصت ہوئے، وہ معتمد عباسی لعنت اللہ علیہ تھا۔ منصب امامت پر 22 سال تک فائز رہے، منصب امامت پر فائز ہوئے جب 22 سال کے تھے، اور جو مدت امامت ہے وہ ہے 6 سال۔ مشہور ترین لقب آپ کا عسکری، اور نام کے بارے میں پہلی توجہ دلا چکے ہیں کہ حسن، اور لقب میں ذکی بھی ہے، فاضل ہے اور امین ہے، اور ساتھ میں نقی بھی ہے۔ نقی ان دونوں ائمہ کے القاب میں سے ہے، اور بعض اور ائمہ کے ناموں میں بھی نقی بھی ہے، تقی بھی ہے، یاد رکھیں۔ لیکن جو زیادہ شہرت ہے نقی لقب کی، وہ کس کے لیے؟ امام علی نقی علیہ السلام یعنی امام حسن عسکری کے والد کے لیے ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ 2 ائمہ کا لقب عسکری ہے، لیکن زیادہ شہرت جو ہے کس کے لیے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، اور نام تھا محمد۔ امام زمان علیہ السلام کا بھی نام ہے محمد، اور کنیت ہے ابو القاسم۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ امام حسن علیہ السلام کی کنیت مختلف بیان ہوئی، ابو محمد بھی بیان ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی صرف ایک کنیت ہے، اور وہ ہے ابو محمد۔ کنیت سے کیا مراد ہے؟ کنیت کبھی ہوتی ہے باپ سے منسوب، وہ بھی ہے لیکن کم ہے، اور اس کی مثال ہے جیسے کہ ابن بطوطہ۔ عام طور پہ کتابوں میں بھی جو مثال دی جاتی ہے وہ زیادہ مشہور ہے ابن بطوطہ۔ یا مثال کے طور پر امام حسن و امام حسین کے لیے کہا جائے گا یبن الزہرا، یہ بھی ایک طرح کی کنیت ہے، لیکن یہ کس سے؟ ماں سے، اور ابن بطوطہ کس سے ہے؟ جیسے کہ باپ سے۔ تو کنیت بعض دفعہ بیٹے سے ہوتی ہے، بعض دفعہ باپ سے۔ زیادہ مشہور کنیت کس سے؟ بیٹے سے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی صرف ایک کنیت تھی، اور وہ تھی امام زمان علیہ السلام کے والد کے عنوان سے، کیونکہ ان کا نام کیا ہے؟ محمد، تو ان کی کنیت ہے ابو محمد۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ زیارات کے اعتبار سے ہم نے توجہ دلائی کہ ہر معصوم کی زیارت ہر دن ہر وقت ہو سکتی ہے اور ہونا چاہیے، لیکن ہر معصوم کے لیے ایک دن زیارت کا، بلکہ ہر معصوم کی خاص زیارت ہے خاص دن کی، یہ زیادہ مناسب لفظ ہے۔ لہٰذا اتوار کے دن، ہفتے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص زیارت ہے، اتوار کے دن مولا امیر المومنین جناب سیدہ کی خاص زیارت ہے، پیر کے دن امام حسن و امام حسین کی ایک خاص زیارت ہے، منگل کے دن امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر صادق کی زیارت ہے، اور امام موسیٰ کاظم کی، اور بدھ کے دن امام رضا امام محمد تقی امام علی نقی کی ہے، اور جمعرات کے دن امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اور جمعہ کے دن امام زمان علیہ السلام کی۔ تو زیارت کے جو مخصوص زیارت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اس کے لیے دن ہے جمعرات۔ اور جو نقش ہے مشہور امام حسن عسکری علیہ السلام کا، 2 بیان ہوئے، ایک ہے ان اللہ شہید، کہ خداوند تبارک و تعالی بتحقیق گواہ ہے،
ایک یہ بھی ہے کیونکہ مختلف آئمہ کے پاس مختلف انگوٹھیاں ہوتی تھیں، لیکن ان میں بھی جو مشہور نقش ہوتا تھا وہ زیادہ مشہور ہوتا تھا۔ ان مشہور میں سے جو ہے وہ ہے سبحان من لہو مقالید السماوات والارض، پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس کے پاس زمین و آسمان کی چابیاں ہیں، یعنی زمین و آسمان کا تمام نظام جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے وہ پاک اور پاکیزہ ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ مفاتیح جنان میں ایک چیپٹر ہے مختلف نمازوں کا، کہ کوشش کرنا چاہیے کبھی کبھی زندگی میں ایک آدھ دفعہ ان نمازوں کو پڑھا جائے۔ تو جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب نماز ہے وہ 4 رکعت ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ نوافل اور مستحب نمازیں جو ہیں وہ 2 رکعت کر کے ہوتی ہیں، سوائے کس کے؟ نماز وتر کے کہ جو 1 رکعت ہے، عموماً 2 رکعت ہوتی ہیں۔ تو 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز ہے، نماز امام حسن عسکری علیہ السلام، اور دونوں کی ترکیب ایک ہی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 15 دفعہ سورہ زلزال، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 15 دفعہ سورہ توحید، اور پھر ظاہر ہے کہ وہی طریقہ جو نماز کا ہے کہ رکوع بھی ہیں، سجدے بھی ہیں، اور دوسری رکعت میں قنوت بھی ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک دعائے توسل وہ مشہور ہے کہ جس میں یا وجیہن عند اللہ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ یا وجیہتن عند اللہ آتا ہے، اور ایک ہے دعائے توسل غیر معروف، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ سے توسل کیا گیا ہے معصومین علیہ السلام کے نام کے ذریعے سے، اور ہر معصوم سے کے نام کے بعد اللہ سے ایک خاص چیز مانگی گئی ہے۔ تو جو دعائے توسل غیر معروف ہے، اللہم انی اسألک بحق ولیک حسن ابن علی علیہ السلام، یا اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ولی حسن ابن علی کا کہ ان پر اور ان کے والد پر تیرا سلام ہو، کہ تو میری مدد فرما ان کے طفیل میں، الا اعنتنی بہی، کہ تو میری مدد فرما ان کے صدقے میں، علی امر آخرتی، کہ آخرت کے امور میں میری مدد فرما۔ اب یہ آخرت کا امور کیسے ہوگا؟ بطاعت کا و رضوان کا، تیری اطاعت کے ذریعے سے اور تیری رضایت کے ذریعے سے۔ اب رضایت بھی ظاہر ہے جبھی حاصل ہوگی کہ جب ان کی اطاعت کی جائے گی۔ وَسَرَرْتَنِي فِي مَنْقَلَبِي وَمَثْوَايَ، اور مجھے خوشی عطا فرما کہ جب میں پلٹ کے جاؤں اور جو میری ہمیشگی کی جگہ ہو، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب مدد مانگی جا رہی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے ذریعے سے تو امور آخرت کی ہے، ایسا نہیں دوسرے کام کے لیے مدد نہیں مانگ سکتے، یہ بات ہو رہی ہے صرف دعائے توسل کے لیے۔ اور یہاں سے اشارہ ملتا ہے کہ امر آخرت میں جب دعا کریں ہم تمام معصومین کے نام سے کر سکتے ہیں، کوئی یہ نہ کہ جی مولانا نے منع کر دیا۔ بعض دفعہ لوگ بات کو اپنے پاس سے تفسیر کرتے ہیں، کوئی یہ نہ کہ جی انہوں نے کہا ہے مولانا نے کہ جی امر آخرت میں صرف امام حسن عسکری سے ہونا، ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ کوئی یہ بھی نہ کہ کسی اور کا نام نہ لیں، یہ بھی ہم نے نہیں کہا۔ کسی بھی معصوم کا نام لے کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تجھے واسطہ ہے رسول اللہ کا، جناب سیدہ کا، امام حسن کا، امام حسن، کسی کا بھی نام لے کے کہ میری آخرت کی منزل کو آسان فرما، اپنے والدین کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس دعائے توسل میں یاد رکھیں، اس دعائے توسل میں ہم امور آخرت کے لیے جو واسطہ قرار دیا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ ہم سب کے یا اللہ تجھے واسطہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا، ہم سب کے بزرگان، ہم سب کے والدین کے درجات کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے صدقے میں بلند سے بلند فرما، ان کی آخرت کی تمام مشکلات کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے صدقے میں حل فرما۔ ہماری والدہ کے خالہ زاد بھائی تھے مولانا راحت حسین عابدی۔ ہماری والدہ نے ان سے کہا تھا کچھ مشکلات ہیں، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک چیز بتا رہا ہوں، ہر چیز اس سے حل ہو جائے گی۔
انہوں نے فرمایا تھا کہ جب بھی مشکل آئے کہو یا امام حسن عسکری ادرکنی، یا امام حسن عسکری ادرکنی، یا امام حسن عسکری ادرکنی، یا امام حسن عسکری ادرکنی۔ اب یہاں پہ پھر کہا جائے کوئی یہ نہ سمجھے کہ دوسروں سے توسل نہیں کیا جا سکتا، یعنی انہوں نے فرمایا کہ جب بہت زیادہ مشکل ہو تو ان کو یاد کرو۔ اب یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ بعض کو مثلاً ممکن ہے انہیں خواب آیا ہو، یا ممکن ہے کہ انہوں نے، ہمیں نہیں پتہ کیا ہے، کچھ نہیں پتہ، یا ممکن ہے انہوں نے کوئی خاص کسی استاد نے کہا ہو، یا ممکن ہے کہ وہ خاص کچھ اعمال انجام دیتے ہوں امام حسن عسکری کے لیے، یا ممکن ہے کہ انہوں نے امام زمان سے بہت توسل کیا اور انہوں نے کہا ہو کہ آپ میرے والد کو پکاریں۔ بعض دفعہ یہ معصومین نے کہا ہے کہ ابھی ان کو پکارو تم۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ معصومین میں سے کسی ایک کی جانب ذہن میں نہ رہے کہ صرف ان کو پکارنا ہے، بلکہ سب کے بارے میں رہے کہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہیں؟ وسیلہ ہیں اور شفیع ہیں، اور یہ سب کے سب باب الحوائج ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ دو روایتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کو دوبارہ پڑھ دیں کیونکہ روایتیں صرف ایک دفعہ پڑھنے کی نہیں ہیں، یہ ہماری زندگی میں ان کا دخل ہونا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں لیست العبادۃ کثرۃ الصیام والصلاۃ، کہ اصل عبادت یہ نہیں ہے کہ کثرت سے نماز پڑھی جائے اور کثرت سے روزے رکھے جائیں اور نمازیں پڑھی جائیں۔ ابھی ہم نے کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ پہلے امام نے فرمایا ہے سیام، ہم نے غلطی میں کیا کہا تھا؟ نماز اور روزے۔ تو اصل ترجمہ کیا ہوگا؟ کثرت سے روزے رکھنا یا کثرت سے نماز پڑھنا، یہ اصل عبادت نہیں ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ انما العبادت کثرت التفکر فی امر اللہ، خداوند تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں اور امر خداوند تبارک و تعالیٰ میں کثرت سے تفکر کیا جائے، اس کی مخلوقات کو دیکھا جائے اور اس پر تفکر کیا جائے۔ پھر امام ایک جگہ فرماتے ہیں خصلتان لیس فوق ہما شیء، الایمان باللہ و نفع الاخوان، کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے اوپر کچھ نہیں ہیں۔ پہلی خصلت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ اللہ پہ ایمان کے بعد دوسری خصلت کیا ذکر فرما رہے ہیں؟ اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانا۔ ہم زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کریں گے، یعنی اپنے مومنین کی مشکلات کو حل کرنا، یہ افضل ترین عبادات میں سے ایک۔ اور امام نے کس کے بعد اس کا ذکر کیا ہے خصلت میں سے؟ اللہ پر ایمان، اور پھر کیا؟ اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانا۔ امام فرماتے ہیں قولوا للناس حسنا، للناس نہیں فرمایا قولوا للمؤمنین حسنا، یہ قرآن کا ہے قولوا للناس حسنا، کہ انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے با اخلاق گفتگو کرو، ہر انسان کے ساتھ، مومنہم و مخالفہم، مومن ہو چاہے مخالف ہو۔ اما المؤمنون فیبسط لہم وجہہ، یہ روایات میں ہے کہ مومنین کے ساتھ جو ہے وہ مسکرا کے ہمیشہ بات کرو۔ تو فرماتے ہیں یہ تو ہے مومنین کے ساتھ، یہ تو ہے ہی ڈیوٹی۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو بالکل ایکسپریشن لیس مومنین ہوتے ہیں نا، انہیں سوچنا چاہیے کہ تھوڑا سا مسکرا دیں، مسکراتے میں کچھ نہیں جاتا۔ مسکرانا اور مسکرا کے جو ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ کسی کو جو ہے محسوس نہ ہو، اور اگر کسی کو لگے بھی کہ ہم نے اس دفعہ سرسری بات کری تھی، بعد میں کیا میں سوچ رہا تھا، کچھ پریشان تھا، معذرت آپ پہ توجہ نہیں دے پایا۔ وَأَمَّا مُخَالِفُهُمْ فَيُكَلِّمُ بِالْمُدَارَاتِ لِاجْتِذَابِهِمْ إِلَى الْإِيمَانِ، اور وہ جو بے ایمان لوگ ہیں، وہ جو مخالف ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے بات کرو تاکہ ان کو جذب کیا جا سکے ایمان کی جانب۔ تو پہلے میں مومنین کے ساتھ تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن جو غیر مومنین ہیں ان کے ساتھ کیا ہے؟ وہ ایک تبلیغی کام بھی ہے کہ پیار سے، محبت سے، مسکرا کے ان سے بات کریں تاکہ وہ ایمان کی جانب آئیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ پھر ایک روایت میں امام فرماتے ہیں ان مدارت اعداء اللہ۔ اب یہ روایت بہت اگر دیکھیں جائے تو آنکھیں کھولنے والی ہے
کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مدارات کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں خاطر مدارات، یعنی بڑے اچھے طریقے سے ملنا، ہیلو ہائے کیا حال ہے، آئیں بیٹھیں، یہ سب مدارات اچھی طریقے سے، یعنی اخلاق طریقے سے ملنا۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے، یا مثلا کوئی عام بات نہیں ہو رہی، فاسق کی بات نہیں ہو رہی، فاسق اللہ کا دشمن نہیں ہوتا، اللہ کے دشمن کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ کیا کرو؟ ان المدارۃ اعداء اللہ من افضل صدقۃ المرء، ایک شخص کی جانب سے افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دشمن کے ساتھ مدارات کے ساتھ پیش آئے۔ مدارات کیا ہے؟ یہی اچھی طرح ملنا جلنا، ہیلو ہائے کیا حال ہے، ٹھیک ہو، یہ وہ۔ کیوں؟ اب امام فرماتے ہیں یہ صدقہ جو ہے کس کے لیے؟ خود اس کے نفس کے لیے ہے، یعنی محفوظ رہے گا یہ۔ اور کس کے لیے؟ وہ اخوانی، یعنی اگر آپ اور ہم میں سے ایک آدمی کسی پاورفل اللہ کے دشمن سے کانٹیکٹ میں ہے اور اس کے ساتھ ہم اچھی طرح ملیں جھولیں تو اپنی بھی جان بچے گی، اور کیا ہوگا؟ بہت سارے ہمارے شیعوں کی جان بھی بچ جائے گی۔ لیکن یہاں پر بات نہیں ہو رہی کہ اب حق بیان نہ کریں، حق بیان کرے انسان، ہدایت کے لیے وہ کرے، لیکن انبیاء کا طریقہ بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے دشمن کے ساتھ بھی بات بھی جو کرتے تھے۔ حتیٰ حضرت موسیٰ اور ہارون کو جو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جائیں تو کیا کہا؟ وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيَّنًا، کہ جاؤ اس کے پاس نرمی سے اس سے بات کرنا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ وہ دن ہے کہ تصور کریں کہ امام زمان علیہ السلام کے سامنے ان کے والد کا دم نکل رہا ہے، یا امام زمان، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ سکتا، جیسا ہونا چاہیے ویسا میں نہیں ہوں، لیکن اتنا ہے کہ آپ کی جدہ حضرت فاطمہ سے محبت کرتا ہوں اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں، آپ سے اور آپ کے اجداد سے محبت کرتا ہوں، ان کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں۔ بس اس محبت اور اس نفرت کے صدقے میں لطف و کرم فرما دیں اور مسکرا کے دیکھ لیں، تاکہ قلب نورانی ہو جائے اور اچھے عمل کی توفیق حاصل ہو جائے اور گناہ سے بچنے کی ایک طاقت مل جائے۔ یا امام زمان، آج آپ کے والد کا دم نکل رہا ہے، کس طرح سے آپ کو پرسا دیں، ہماری زبان میں طاقت نہیں۔ کیا ہم آپ کو تسلی دے سکتے ہیں؟ لیکن تسلی دینے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں، کیونکہ امام وقت کو کیا تسلی دیں ہم؟ لیکن امام وقت کی بارگاہ میں صرف چند جملے بیان کر سکتے ہیں کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور وہ جملے کیا ہوں کہ ایک آپ ہیں اور آپ کے والد کا دم نکل رہا ہے۔ اور روایتوں میں نقل ہوا جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا دم نکل رہا تھا، کیونکہ پہلی ربیع الاول کو آپ کو زہر دیا گیا تھا اور 8 ربیع الاول کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اور تصور کریں کہ امام کے پاس کبھی ان کی زوجہ ہیں، اور بعض جگہ روایتوں میں بیان ہوا کہ امام زمان کی والدہ نے درخواست کی تھی امام حسن عسکری سے کہ میری یہ خواہش ہے وہ آپ پوری کر دیں۔ امام سے وعدہ لیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تو جناب نرجس خاتون نے فرمایا کہ بس دعا کریں کہ میں آپ کی زندگی میں مر جاؤں۔ تو ایک قول یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی والدہ پہلے ہی دنیا سے چلی گئی تھیں، اور اگر وہ دنیا میں بھی تھیں، اگر دوسرے قول کے مطابق، تو سمجھ لیں کہ اسیری کے عالم میں، نظر بندی کے عالم میں، کہ جہاں پر بہت سارے رشتہ دار بھی نہیں اور ان کی والدہ ہیں اور امام زمان علیہ السلام ہیں۔ اور روایتوں میں نقل ہوا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا امام زمان علیہ السلام سے، یا سید اہل بیتی، اے میرے اہل بیت کے سید و سردار، اسقن الماء، مجھے کچھ پانی پلا دو۔ یا امام زمان، آپ کے والد نے آپ سے پانی مانگا اور آپ نے اپنے والد کو پلا دیا۔ کس طرح سے پانی پلایا؟ کتنا پانی پلایا؟ پانی پلاتے ہوئے کتنا گرا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہ جب دم نکلنے والا ہے اس سے پہلے کتنا پانی پیا؟ اور یہ تو روایت میں ایک دفعہ بیان ہوا، اس ایک ہفتے کے دوران آپ نے اپنے والد کو پتہ نہیں کتنی دفعہ پانی پلایا، کتنی دفعہ اپنے بابا کے سر کے پسینے کو صاف کیا، کتنی دفعہ اپنے ہونٹوں کو اپنے بابا کے ہونٹوں
پہ رکھا, کتنی دفعہ اپنے سینے کو اپنے سر کو اپنے بابا کے سینے پہ رکھا, کتنی دفعہ اپنے بابا کے سر کو اپنے سینے پہ رکھا, اس کا ہمیں علم نہیں. ہمیں تو روایت میں ملا کہ آپ کے بابا نے فرمایا یا سید اہل بیت اسقن الماء, اے میری خاندان کے میرے اہل بیت کے سید و سردار مجھے چند قطرے پانی پلا دو. یا امام زمان, ہم آپ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں, آپ کو تسلی دیتے ہیں, آپ اپنے بابا کو چند قطرے پانی تو پلا سکے, لیکن اپنے جد امام زین العابدین کو دیکھیں کہ جو اپنے بابا کو چند قطرے پانی بھی نہ پلا سکے, وہ تمام عمر گریا کرتے رہے کہ اے کاش اپنے بابا کی میں خدمت کر سکتا, اے کاش میں اپنے بابا کا دفاع کر سکتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بیمار کر دیا تھا تاکہ امامت کو بچایا جا سکے. آپ نے چند قطرے پانی پلایا, لیکن سید الساجدین پانی نہ پلا سکے. آپ کے بابا کا دم نکلنے والا تھا, آپ کو اپنے یتیمی کا خوف تھا, آپ کے بابا کا دم نکل رہا تھا, لیکن جب جناب امام حسین کا دم نکلنے والا تھا تو ایک عجب منظر تھا. آپ نے اپنے بابا کے سینے پہ اپنے سر کو رکھا, لیکن حسین کے سینے پہ شمر سوار تھا, ایک ہاتھ میں خنجر تھا, دوسرے میں ریش مبارک تھی. یہ خنجر چلنے لگا تو آپ کی جدہ جناب زینب نے ندا دی, اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور فرزند رسول قتل ہو رہا ہے. اس نے چہرہ پھیر لیا تو جناب زینب نے فرمایا اے شمر ابھی خنجر نہ چلا, اے شمر ابھی خنجر نہ چلا. یہ باز گشت ختم نہ ہوئی, زمین کربلا ہلنے لگی, ملائکہ نے ندا دی الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. آپ نے اپنے بابا کا نماز جنازہ پڑھایا. آپ بڑے غربت کے عالم میں تھے, کم سنی کے عالم میں تھے, لیکن سید الساجدین کو اور آپ کی جدہ جناب زینب کو اور آپ کے جد امام محمد باقر اور ان کے تمام گھر والوں کو حسین کے جسم کے پاس سے 11 محرم کو گزارا گیا. ایسا جسم دیکھا کہ جس پہ سے گھوڑے دوڑائے گئے تھے. ماتم حسین.